أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشکمیا نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ تو انشاءاللہ آج ہم جو ہے رمضان کی ہمیں تیاری کیسی کرنی چاہیے اور روزے کا مقصد آج ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے مختصر۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی کہ نیکیاں جو بندے جن کی نیکی بندہ اٹھانا چاہے لطف اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شیطان کو اس مہینے میں قید کر دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم مبارک رکھا تو آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ آپ نے قدم مبارک رکھا تو آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ آپ نے قدم مبارک رکھا آپ نے کہا آمین۔ یعنی کہ جب خطبہ ختم ہوا تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنت دیکھی دعا کوئی نہیں کر رہا تھا پر آپ آمین کہہ رہے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بد دعا دی، یعنی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، جو برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، اس کی عبادت، اس کی فرمانبرداری نہیں کی اور وہ ہلاک ہو جائے بول کر، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فرماتے ہیں کہ آمین۔ یعنی یہاں پہ دیکھیے ہمیں جو ہے ماں باپ کی فرمانبردار کرنا ہے اور بابا کی جو ہے ہمیں جو ہے ان کو پوچھنا ہے، یعنی کہ ان کی ہمیں جو ہے ان کی پوچھ کرنا ہے، یعنی کہ پوچھنا ہے ہمیں۔ اور دوسری مرتبہ جب اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری سیڑھی پہ جب آپ نے قدم مبارک رکھا تو آپ نے کہا آمین، تو اس پر آپ فرماتے ہیں کہ جب میں دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو اس پر آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کو پایا، وہ جس نے رمضان کو پایا اور اس کی تیاری نہ کرے تو ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ارشاد فرماتے کہ آمین، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے ہمیں جو ہے رمضان کی تیاری کرنا ہے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے بددعا دے رہے ہیں اور اس پہ آمین کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے رمضان کی تیاری کرنا ہے۔ اور تیسری سیڑھی پہ جب آپ نے قدم مبارک رکھا آپ نے کہا آمین، تو اس پر بھی آپ فرماتے ہیں صحابہ سے کہ میں جب تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے میرا نام سنا اور درود پاک نہ پڑھا، یعنی کہ یہاں پہ جو ہے اب جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو ہمیں جو ہے درود شریف پڑھنا ہے۔ تو ہمیں اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں رمضان کی تیاری کرنا ہے، اور رمضان کی تیاری کریں گے یہ تو ہمیں جو ہے ہمارے روزہ رکھیں گے تو ہم اس کا مقصد تک ہم تو حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے آسانی کے لیے کہیں انتظام فرمایا، بندوں کے گناہ کی بخشش کے لیے، نیکی میں آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی انتظامات کیے، یعنی کہ اب دیکھیے شب معراج میں ہمیں تحفے میں جو ہے نماز ملی، تو اللہ پاک نے جو ہے 50 نمازیں دی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تو اسے جو ہے کم کرا کر جو ہے 5 نمازیں کرایا، اور جب 5 نمازیں جب آپ لے کر اتر رہے تھے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب آپ تو 5 نمازیں لے جا رہے ہو مگر اس کا ثواب 50 نمازوں کا ہوگا آپ پہ، یعنی کہ گناہ مٹانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں کئی اسباب دیے، یعنی کہ کئی اسباب بنائے نیکی کے اضافے کے لیے اس مہینہ یعنی کہ رمضان مبارک ہمیں دیا۔ اگر ہم ایک نفل عبادت کرتے اس مہینے میں تو ہمیں جو ہے 70 فرض کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ ہم دیکھیں ہم کچھ بھی چیز خریدتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے لسٹ بناتے، پھر اس کے بعد میں ہم جو ہے وہ چیزیں لے کے آ کر ہم کہاں پہ رکھنا ہے اس کی ہم تیاری کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم بھی جو ہے رمضان کی تیاری کرنا ہے، ہمارا وقت کیا کرتے ہیں؟ ہم عبادت کے باہر گزارتے رمضان میں، فرق نہیں آتا، صرف جو فرق رہتا ہے صرف افطار اور سحر کے علاوہ ہم کچھ بھی فرق نہیں آتا، کیونکہ ہمارے دل میں ہم نے ایمان کی تصدیق ہی نہیں کی ہے۔ اب جو رمضان کے باہر ہے وہی گزارتے ہیں ہم،
رمضان آنے سے پہلے اللہ پاک ایک شب عطا کیا ہے، یعنی کہ شب برات اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے گناہوں کی بخشش کے لیے ہمیں دل پاک کرنے کے لیے کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے۔ اب یعنی کہ رمضان آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں تیار کر رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی رمضان کی تیاری کرنا ہے، اپنے قلب کو پاک کرنا ہے۔ اب مومن شخص کیا کرتا ہے؟ اب دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، اب رمضان آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں، گھر کے جالے صاف کرتے ہیں، اور ہم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں، کپڑے لاتے ہیں۔ بے شک ہمیں یہ بھی تیاری کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو مومن شخص رہتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے قلب کی تیاری کرتا ہے، یعنی قلب کو پاک کرتا ہے، یعنی کہ جو بھی دھول گرد بیٹھ گئی ہے وہ نکالتا ہے۔ تو بھی ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں قلب کی پاکی کرنا ہے، اب رمضان کی تیاری کرنا ہے، یعنی کہ ایمان میں اضافہ ہونا ہے۔ اب جو موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں جو ہے رمضان کی تیاری میں لگانا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے جس طرح پچھلی امت پہ فرض کرے تھے، تو فرض اس لیے کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی کہ متقی بولے تو اللہ کی مرضی سے ڈرنے والے بننا، یعنی کہ تاکہ ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جائے۔ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، یعنی کہ ناراضگی کا خوف ہمارے دل میں لانا ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ گناہ پہ گناہ ہم کرتے ہیں، ہم سمجھتے کہ ارے زمانے کے حساب سے چلنا نا یہ تو کیا ہے، بول کر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، زمانہ تو گیا گیا، مگر ہمیں دین تو یہی ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ نے، جو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دین بھیجا وہی دین ہے، تو ہمیں وہ دین کے اوپر رکھتے ہوئے ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے۔ دین اصل امپورٹنٹ ہے، دین سیکھنا ضروری ہے۔ اب متقی کب بنے گا؟ اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ متقی بن جاؤ۔ اب بندہ متقی کیسا بنے گا؟ دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، اور حدیث جبرائیل میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، اور قرآن سے ہم نے دیکھا کہ تقوی اور توحید۔ اب تقوی والا کیسا بنے گا؟ بندے کو جو ہے اسٹیپس سیکھنا ہے، یعنی کہ پہلے اسلام، پھر ایمان، پھر احسان، یعنی کہ اسلام میں پہلے ماننا ہے، کیا ماننا، کیسا ماننا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، جو حکم دیا وہ مان لینا، یعنی کہ بلا چوچلا اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دینا۔ یہ کیا ہے؟ مان لینا، یعنی کہ اف اف بٹ کچھ بھی نہیں کہنا، جو بتائے وہ مان لینا، یعنی کہ اسلام میں 5 ارکان ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب یہ مان لینا ہے، ہمیں یہ نہیں بولا کہ یہ کئی کو اتنے کئی کو نمازیں ہیں، اتنے کئی کو روزے ہیں، ہمیں مان لینا ہے، کچھ بھی اف اف نہیں کرنا ہے، ہمیں جو ہے بتائے اسلام میں پہلے مان لینا ہے۔ یہ متقی بننے کے لیے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہمیں مان لینا ہے۔ اب دوسرا کیا ہے؟ ایمان، یعنی کہ ایمان کے معنی کیا ہے؟ اور یہ کیا فرماتے ہیں؟ جاننا۔ کیا جانا؟ جو ہم نے اسلام میں مانا وہ جاننا ہے، یعنی کہ جتنا بندے کے دل میں جانتا پن حاصل ہوگا، بندے کے دل میں یقین پیدا ہوگا۔ اب دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے جس کے ایمان کا اعتبار اور وزن امانت کے احساس پہ ڈیپینڈ ہے، یعنی کہ موقوف ہے، یعنی کہ جس کے پاس جتنا امانت کا احساس، یعنی کہ احساس ہوگا، اتنا اس کے پاس ایمان اور عمل بھی ہوگا۔ یعنی کہ امانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، اسلام، ایمان، احسان اور تقوی اور توحید۔ بندہ اس پہ ٹکے گا تو اللہ کی مرضی پہ قائم رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب دیکھیں روزے کے مقصد کو ہم کیسا پورا کر سکیں گے، متقی کیسا بن سکیں گے؟ پہلے اسلام میں مان لینا، جب مانیں گے، جو مانے ہیں مجھے جاننا ہے، جتنا جانتا بن بندے کے دل میں حاصل ہوگا، بندے کے دل میں یقین اتنا پختہ ہوگا۔ جب بندے کے دل میں اتنا یقین پختہ ہوتا ہے تو بندہ دیکھ لیتا ہے، یعنی کہ امانت کیا ہے؟ اللہ مالک ہے، ہم محتاج ہے۔ اب ایمان کا اعتبار اور ایمان کا اعتبار اور وزن امانت کے احساس پہ موقوف ہے، یعنی کہ ڈیپینڈ ہے۔ اب اس امانت کو دیکھنا کیا ہے؟ احسان ہے، جو امانت کو یقین ہوا وہ دیکھ لینا ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الایمان هو الیقین، ایمان یقین کا نام ہے۔ اب روزے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ پریکٹس کرا رہے ایمان۔ دیکھیں حدیث شریف میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو بخشش عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کا حدیث شریف سے ہم نے کیا دیکھا؟ الایمان هو الیقین، ایمان یقین کا نام ہے، تو ہمیں یقین پیدا کرنا ہے۔ اب یقین جب جتنا بندے کے دل میں پیدا ہوگا تو بندہ جو ہے دیکھنے لگے گا، یعنی کہ اب بندہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کو دیکھنے لگے گا۔ تو ہمیں جو ہے روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو روزہ دیے ہمیں پریکٹس کرا رہے ہیں، ہمیں جب پریکٹس کرا رہے متقی بننے کے لیے پہلے ہمیں اسلام میں مان لینا ہے، پھر ایمان میں ہمیں جاننا ہے، جو مانے وہ جاننا ہے۔ جتنا جانتا پن حاصل ہوگا اتنا یقین ہوگا، اور جس کے بارے میں یقین ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں دیکھنا شروع کر دیتے۔ تو ہمیں کیا دیکھنا ہے، کیا ماننا ہے؟ ایک، کیونکہ ہم نے اسلام میں کتنے ارکان دیکھے؟ 5، کلیمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔
تو یعنی کہ ہمیں پہلے کلیمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کہ ایمانی کلمہ ہے، تو ہمیں اس یہ جب ہمارے دل میں تصدیق کریں گے، ایمان کیا ہے؟ الایمان هو الیقین، اور ایمان کا اقرار باللسان تصدیق بالقلب، یعنی کہ زبان سے جو اقرار کر رہے ہیں ہمارے دل میں تصدیق ہونا، جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا تو بندہ جتنا جانے گا کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو جتنا جانے گا تو بندے کے دل میں یقین پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزے دے کر جو ہے ہمیں پریکٹس کرا رہے ہیں، اب متقی تک لے کے آ رہے ہیں، تو یہ متقی تک پہنچنے کے لیے ہمیں اسٹیپس ہے، یعنی کہ روزہ جو رہنا ہے اسلام کے ساتھ رہنا ہے، روزہ جو رہنا ہے ہمیں ایمان کے ساتھ رہنا ہے، روزہ جو رہنا ہے ہمیں احسان کے ساتھ رہنا ہے۔ اب دیکھیں ایمان کیا ہے؟ ایمان هو الیقین، اور یقین کے جو ہے چار درجے ہیں، ایک کیا ہے؟ دلم الیقین ہے، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے۔ اب دلم الیقین بولے تو کہیں کا بھی نہیں رہتا ہو، یعنی کہ زبان پہ رہتا، اس کا زبان پہ رہتا اور ادھر ادھر پھرتے رہتا، اور حضور غوث صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زبان پہ لا الہ الا اللہ رکھا، وہ جس کے دل میں یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا وہ نفاق ہے، یعنی کہ وہ منافق ہے۔ تو ہمیں چاہیے روزے کے مقصد کو، روزہ کیسا رکھنا ہے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنا ہے، یعنی کہ ہمیں مغفرت کرنے کے لیے ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور ہمیں جو ہے یہ رمضان کی قدر کرنے والے بننا ہے۔ تو یہ کیا یقین کیا ہے؟ 4 درجے ہے، یعنی کہ دلم الیقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ دلم الیقین یعنی کہ صرف زبان پہ رہتا، علم الیقین یعنی کہ علم کے تحت جب بندہ دل میں بات اتارے گا تو جتنا بات اتارے گا اس کے بارے میں دیکھنے لگتا، یعنی کہ عین الیقین یعنی کہ دیکھنے لگتا، جو دیکھتا ہے وہ حق الیقین تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جب حق الیقین تک پہنچ جاتا ہے یعنی کہ تقوی والا بن جاتا ہے، اور تقوی کے پانے کیا بتاتے ہیں اولیاء اللہ؟ ڈرنا اور پرہیز کرنا۔ کیا ڈرنا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا، اور پرہیز کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا۔ تو یہ چیزیں ہمیں یعنی کہ کون سا علم حاصل کرنا؟ کون سا علم حاصل کرنا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جانو لا الہ الا اللہ۔ تو جب ہم جس کا علم حاصل، علم لا الہ جب حاصل کریں گے تو ہم جو ہے علم سے جب علم حاصل کرتے رہیں گے ہمارے دل میں یقین پیدا ہوتا، جتنا یقین پیدا ہوتا، جو جس چیز کا یقین پیدا ہوتا ہم اسے دیکھنے لگتے، یعنی کہ جب دیکھتے ہم حق تک پہنچتے، یعنی کہ متقی بنتے۔ تو روزے کا مقصد بھی ہے کہ ہمیں متقی بننا ہے۔ اور یقین دیکھیں، یقین تین چیزیں، تین چیزوں کا اگر بندے کے دل میں یقین آ گیا تو اللہ تعالیٰ جو جتنے بھی ایمان لانے کے لیے، جتنے بھی ہمیں لانے کے لیے کہے وہ سب اس کے اندر کور ہو جاتے۔ پہلا یقین کس کا آنے کا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ الہ ہے، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے، اللہ تعالیٰ پرورش کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب علم لا الہ سیکھیں گے، یعنی کہ ہم جب علم حاصل کریں گے تو ہمارے اندر جانتاپن حاصل ہوگا اور یقین پختہ ہوگا، جتنا یقین پختہ ہوگا ہم اتنا دیکھنا لگتے، جب دیکھنے لگتے تو حق تک پہنچ جاتے، یعنی کہ متقی بن جاتے۔ تو ایک چیز تو کیا ہے کہ ہم اللہ الہ ہے یہ ہمارے دل میں جو ہے ہمیں جو ہے یقین لانا ہے، ایک یقین یہ ہے، اور ایک یقین جو ہمارے دل میں لانا ہے وہ یقین یہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی ہے اس میں میری بھلائی ہے، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہنا کہ اب دیکھیں اب زمانہ ہو رہا ہے نا کہ دین کو چھوڑ دیے، دین کے لیے اب دیکھو بھائی اب زمانے کے ساتھ چلنا رہتا، اب زمانہ یہ ہے نا تو ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اللہ کے حکم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پیچھے چھوڑ دے کے زمانے کے حکموں سے چل رہے، یہ کیا ہے؟ شیطان کی چال ہے، یہ شیطان کی جگہ ہے۔ مگر یہاں پہ دیکھیے ہمیں کیا ہے؟ ہمیں دوسری چیز پر جو ایمان لانا ہے، جو ہمارے دل میں یقین پیدا کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی، یعنی کہ اس میں میری بھلائی ہے، تو یہ ہمارے دل میں یقین پیدا ہونا ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز جس پہ ہمیں یقین لے کے آنے کا ہے وہ یقین یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق ہونا، قاسم ہے، تقسیم کرنے والے ہیں، پہنچانے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ حاجت والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہنچاتے ہیں۔ اب دیکھیں لوگ یہاں آج کل ہو رہا ہے نا، ہم ڈائریکٹ لیتے، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو نہیں مانتے، یہ سب بول رہے ہیں نا بھائی، اب اس کنیکشن دیکھیں ہم ڈائریکٹ کنیکٹ کر لیتے، اب وہ ڈائریکٹ کنیکشن سنبھالنے کے لیے اب وہ جو ڈائریکٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں سنبھال سکتے، کیونکہ اس جلال کو سنبھالنے کے لیے جمال میں یعنی کہ تبدیل کرنے کے لیے ہمیں ایک ہستی ذاتی مبارکہ، وہ ہستی مبارکہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ کے رکھنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے تسلیم کرنے والے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے اس پر یقین لانا ہے۔ اب یہ سب یقین کیسے آتا؟ تین چیزوں کا یقین آئے گا تو بندہ جو ہے متقی بنے گا، یعنی کہ روزے کے مقصد کو پالیں گا، اور یہ تین چیزیں ایسے یقین، یہ ایسی چیزیں جتنے بھی چیزوں
پہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے لیے بولے سب یہ چیزیں اس میں کور ہو جاتے ہیں. اور یہ خبر کے سوالات کے لیے بھی ہمیں آسانیاں ہوتی ہیں. یعنی خبر کے سوالات 3 چیزیں یہ یقین پہ ہی ڈیپینڈ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل میں یقین پختہ کرنا ہے. علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ہے. جب ہم سیکھیں گے تو ہمارا جو عمل ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوگا اور ہمارا روزے کا مقصد بھی ہم پورا کر سکیں گے. ایک واقعہ دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جو ہے آپ جو ہے ایک گھر کے سامنے سے جو ہے گزرتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اور ایک بیٹی کی گفتگو چل رہی ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو ہے دودھ نکالنے والے تھے تو ان لوگوں کے بیچ میں جو ہے گفتگو چل رہی تھی. کیا گفتگو چل رہی تھی؟ ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی کو دودھ میں جو ہے پانی ملا دے. پھر وہ بیٹی کہتی ہے کہ نہیں یہ تو خلیفہ کا حکم نہیں ہے, خلیفہ نے کہا کہ پانی نہیں ملانا. تو ماں کہتی ہے کہ مطلب امیر المومنین کا حکم ہے کہ پانی نہیں ملانا. پھر ماں کہتی کہ نہیں کیا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں کیا بول کر کہتی. تو بیٹی کہتی کہ نہیں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے مگر امیر المومنین کا خدا دیکھ رہا ہے. یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ کیسی مطلب کہ یہاں پہ دل میں کیسا یقین تھا بچی کے. جب بندے کے دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے بندہ دیکھنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں سے ڈرتا ہے. یعنی کہ متقی کیا ہے؟ ڈرنا اور پرہیزگار نہ. یعنی کہ روزہ بھی وہی مقصد ہے. یعنی کہ پہلے ماننا پھر جاننا. جب دیکھ لیں گا تو بندہ ڈرنے والا بنے گا پرہیزگار بنے گا. تو روزے کا مقصد بھی یہی ہے. تو روزہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا کہ ہم تاکہ ہم متقی بن جائے. تو ہمیں متقی بننے کے لیے ہمیں جو ہے ڈرنا پرہیز کرنے کے لیے ہمیں جو ہے اسٹیپس فالو کرنا ہے. یعنی کہ پہلے ماننا پھر جاننا. جتنا جانیں گے اتنا ہمارے دل میں یقین پیدا ہوگا. جتنا یقین پیدا ہوگا ہم دیکھنا شروع کریں گے. تو یہ لڑکی کی دیکھیے اب لڑکی نے کہا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے واپس گھر کی طرف تشریف لے کر آئے. پھر جب صبح ہو گئی تو آپ نے کہا آپ کے ساتھ ایک ساتھی تھے تو ان کو کہا کہ جاؤ جا کر جو ہے گھر کے بارے میں جو ہے معلومات کرو کہ وہ لڑکی کہاں سے ہے. تو پھر جب وہ شادی شدہ ہے یا نہیں ہے تو جب معلوم کر کے آئے تو فرمایا کہ نہیں بچی تو شادی شدہ نہیں ہے. تو پھر جب آپ کو پتا چلا کہ بچی شادی شدہ نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ تم میں سے جو ہے ایک بچی کو جو ہے شادی کریں. تو اس میں سے ایک بیٹا جو ہے جواب دیتا ہے کہ میں شادی کروں گا. یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے اب کس کی بیوی بن رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ بیٹی کی بیوی بن رہے. یعنی کہ یقین اتنا پختہ رہنا ہے. تو ہم دیکھیں کیا ہم دنیا میں ملوث ہے کیا ہم دین کے تحت زندگی گزارے. اگر دین کے تحت زندگی گزارے تو ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے ہمیں کامیابی ملے گی. نہیں ہم دنیا کے تحت زندگی گزارتے ہیں. دنیا کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے. تو ہمیں اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے ہمیں بچنا ہے. جتنا بچیں گے ہم جو ہے یہ بچنے کے لیے ہمیں اسلام ایمان احسان پہ ٹکنا ہے. جب ٹکیں گے تو تقوی حاصل کریں گے اور ڈرنے والے بنیں گے اور پرہیزگار بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے میں آخری میں یہی دعا کرتی ہوں کہنے سے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے دل میں جو ہے یہ یقین پیدا کرے اور علم لا الہ سیکھنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.